گہرے جنگل میں ایک ہاتھی اپنی زخمی ٹانگ سہلا رہا تھا۔ وہیں اس کا دوست ایک ننھا پرندہ آیا۔ پرندے نے ہاتھی کو درخت کے تنے کے پاس غمگین اور افسردہ دیکھا۔ اس نے ہاتھی سے پوچھا، پیارے ہاتھی، آپ جنگل کے بیچ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے اداس کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ہاتھی نے جواب دیا، مجھے اپنے کزن سے ملنا تھا جو جنگل کے ایک کنارے پر رہتا ہے، لیکن میری ٹانگ پہ چوٹ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور میں چل نہیں سکتا ہوں۔ پرندے نے اسے یہ مشورہ دیا، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا اور میرے پاؤں میں تکلیف ہوتی تو میں اپنے کزن سے ملنے کے لیے اڑ کر جاتا۔ ہاتھی نے شائستگی سے کہا، آپ کے مشورے کا شکریہ، لیکن میرے پر نہیں ہے، لہٰذا میں اڑ نہیں سکتا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک ٹڈا قریب آیا۔ اس نے ہاتھی سے پوچھا، پیارے ہاتھی، آپ جنگل کے بیچ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے اداس کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ہاتھی نے جواب دیا کہ مجھے اپنے کزن سے ملنا تھا جو جنگل کے ایک کنارے پر رہتا ہے، لیکن میری ٹانگ پہ چوٹ لگ گئی ہے، اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور میں چل نہیں سکتا ہوں اور میرے پاس پرندے کی طرح پر نہیں ہے، لہٰذا میں اڑ نہیں سکتا۔ ٹڈا ہاتھی کی مدد کے لیے بہت زیادہ خواہش مند تھا۔ اس نے کہا کہ اگر میری ایک ٹانگ میں تکلیف ہو رہی ہوتی تو بھی میں بقیہ 60 ٹانگوں پر چل کر اپنے کزن سے ملنے جاتا۔ ہاتھی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور نرمی سے کہا، آپ کے مشورے کا شکریہ، لیکن میرے پاس 8 ٹانگیں نہیں ہیں، لہٰذا میں نہیں جا سکتا۔ ایک بندر آیا۔ جب اس نے اپنے دوست ہاتھی کو جنگل کے بیچ میں پڑا دیکھا تو اس نے پوچھا، پیارے ہاتھی، آپ جنگل کے بیچ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے اداس کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ہاتھی نے جواب دیا کہ مجھے اپنے کزن سے ملنا تھا جو جنگل کے ایک کنارے پر رہتا ہے، لیکن میری ٹانگ پہ چوٹ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور میں چل نہیں سکتا ہوں اور میرے پاس پرندے کی طرح پر نہیں ہے، لہٰذا میں اڑ نہیں سکتا اور میری 8 ٹانگیں بھی نہیں ہیں۔ بندر نے کہا، اگر میری ٹانگ میں تکلیف ہو رہی ہوتی تو میں اپنی دم پونچھ کے ذریعے شاخوں پر لٹک جاتا اور ایک درخت سے دوسرے درخت تک جھولتا جب تک کہ میں اپنے کزن تک نہ پہنچ جاتا۔ ہاتھی نے کہا کہ میری دم بہت چھوٹی ہے، لیکن میں اپنی سونڈ کے ذریعے کوشش کر سکتا ہوں۔ جیسے ہی ہاتھی نے اپنی سونڈ کے ذریعے شاخ پکڑنے کی کوشش کی، وہ اس کے وزن سے ٹوٹ گئی اور ہاتھی نیچے گر گیا۔ جلد ہی ایک شیر بھی آ گیا۔ اس نے بھی وہی سوال پوچھا۔ ہاتھی نے جواب دیا کہ مجھے اپنے کزن سے ملنا تھا جو جنگل کے ایک کنارے پر رہتا ہے، لیکن میری ٹانگ پہ چوٹ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور میں چل نہیں سکتا ہوں اور میرے پاس پرندے کی طرح پر نہیں ہے، لہٰذا میں اڑ نہیں سکتا۔ ٹڈے کی طرح میری 8 ٹانگیں نہیں ہیں اور میں بندر کی طرح ایک شاخ سے دوسری شاخ پر جھول نہیں سکتا ہوں۔ شیر نے کہا، اگر میری ٹانگ میں تکلیف ہو رہی ہوتی تو میں اتنی زور سے گرجتا کہ سب میرے پاس آ جاتے۔ اسی کے ساتھ ہی وہ زور سے گرجا۔ اس کی دھاڑ کے شور نے سوئے الو کو جگا دیا۔ اس نے پوچھا، یہ کیسا شور تھا؟
جانوروں نے اسے بتایا کہ ہاتھی نے اپنی ٹانگ کو زخمی کر لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے کزن سے ملنے جنگل کے کنارے نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا اس کے تمام دوست اسے مشورے دے رہے تھے۔ کوئی بھی درست نہیں، عقل مند الو نے کہا۔ دوست مدد کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اگر ہاتھی اپنے کزن کے پاس نہیں جا سکتا تو اس کے دوست تو جا ہی سکتے ہیں اور اس کے کزن کو اس کے پاس لا سکتے ہیں۔ ہاتھی کے سب دوست جنگل کے اس کنارے گئے اور ہاتھی کے کزن کو واپس لائے۔ پھر ان سب نے مل کر بڑی مزیدار پارٹی کی۔